پاکستان کے جائز آبی حق کے حصول کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا فیصلہ، تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر سربراہی 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس دو ٹوک پیغام دیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ہم ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتے، ایران کے ساتھ ڈیل ہی ترجیح ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہماری فوج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں ٹرمپ اکاؤنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا، امریکی افواج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی اور دنیا کو ایک بار پھر امریکہ کی فوجی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ امریکی مسلح افواج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہوتی ہیں اور ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ 4 برس میں اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہوگی، 1 سال کے اندر ہی مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ غزہ میں حماس کا اہم اور غیر معمولی اعلان، اپنی انتظامی ایمرجنسی کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام غزہ کا انتظام تکنیکی ماہرین پر مشتمل نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے حوالے کرنے کی تیاری کا حصہ ہے۔ تمام سرکاری ملازمین معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے اور نئی انتظامیہ کے ماتحت خدمات جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، میزائلوں اور سیاسی دباؤ سے مسلمانوں اور مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ تہران میں حماس کی لیڈرشپ کونسل کے سربراہ محمد درویش سے ملاقات میں ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے واضح کیا، معاہدے کے باوجود امریکہ کے ساتھ شدید اختلافات برقرار ہیں، مسلم ممالک کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون ان کے تحفظ کی ضمانت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت سیاسی اور فوجی دونوں اعتبار سے امریکہ کی شکست اور مزاحمتی محور کی کامیابی ہے۔ حزب اللہ کے سینئر عہدیدار سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ تہران کے کردار کے بغیر لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی مفاہمتی یادداشت میں ایران نے لبنان میں جنگ بندی کو مرکزی نقطہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر شہید سید علی خامنہئی کی تشییع جنازہ، صبح 6 بجے تہران کے بڑے مرکز امام خمینی گرینڈ مسلح سے شروع ہونے والا جلوس شام 5 بجے کے بعد مہرآباد ہوائی اڈے پہنچ کر ختم ہوا۔ جلوس جنازہ دماؤند اسٹریٹ، امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، انقلاب اسکوائر، آزادی اسٹریٹ، آزادی اسکوائر اور شہید لشکری ہائی وے سے ہوتا ہوا مہرآباد پہنچا۔ کروڑوں افراد جلوس جنازہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے محبوب سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ شہید رہبر کا جنازہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مسجد جمکران پہنچایا گیا۔ نماز فجر کے بعد مسجد جمکران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جنازہ حرم بی بی معصومہ قم لے جایا جائے گا۔ قم کے بعد شہید رہبر کا جنازہ عراق کے دارالحکومت بغداد، نجف اشرف اور کربلا معلیٰ سمیت دیگر مقدس شہروں میں لے جایا جائے گا، جہاں خصوصی تعزیتی اجتماعات ہوں گے۔ شہید سپریم لیڈر کی وصیت کے مطابق انہیں 9 جولائی کو مشہد مقدس میں روضہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کے قاتل کو تختہ دار تک پہنچایا جائے گا۔ ایران کے چیف جسٹس حسین محسنی نے کہا کہ شہید سید علی خامنہئی کے قتل کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ قتل کے مجرم کو سزا ملنی ضروری ہے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں کہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے قاتلوں کا تعاقب کیا جائے گا، وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ سابق نائب صدر اور سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر نے کہا، شہید ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، لوگ اس کا انتقام لیں گے، نظام اس کا انتقام لے گا۔ سندھو پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے۔ مودی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں در اندازی چاہتا ہے۔ اسرائیل کی ایران میں کی جانے والی سازش ناکام ہو گئی۔ ایرانی عوام کو سازش ناکام بنانے پر سلام پیش کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی حلف برداری تقریب سے خطاب، کہا کہ
نئی نسل گلگت بلتستان کی جدوجہد کو آگے لے کر جائے گی۔ 3 بنیادی اصولوں پر ہمیں مینڈیٹ ملا، جی بی کو حق حاکمیت، عوام کو حق ملکیت، عوام کو حق روزگار 2 بنیادی اصول ہیں۔ گلگت میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ کی سربراہی میں اجلاس۔ گلگت بلتستان کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے بریفنگ بتایا گیا کہ جس طرح گلگت بلتستان کے شہری بغیر ویزا چین کے شہر سنکیانگ جا سکتے ہیں، اسی طرز پر چینی باشندوں کے گلگت بلتستان آنے سے سیاحت میں اضافہ ہوگا۔ گلگت بلتستان کی سبسڈائز گندم میں اچانک کمی کا معاملہ ایک سنگین بحران بن رہا ہے۔ گلگت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہ ہونا بھی سیاحت کے فروغ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق میں مقدمہ لڑیں گے۔ صدر زرداری کی 4 روزہ دورے پر کرغستان آمد کرغز صدر سادیر جاپاروف کا سیک-کول بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صدر زرداری کا استقبال۔ صدر زرداری کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر زرداری اور کرغز صدر سادیر جاپاروف 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن کو شہید کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت، ملزم سعد عباسی ATC میں پیش، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ عاصم طارق قتل کا مقدمہ دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج۔ FIR کے مطابق ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا، مقتول نے مداخلت کی، ملزم کچھ دیر بعد واپس آیا اور عاصم طارق پر فائرنگ کر دی۔ گولی مقتول کے دائیں کندھے سے ہوتی ہوئی سینے میں پیوست ہو گئی۔ عاصم طارق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر شہید ہو گئے۔ گرفتار ملزم کی فوٹیج بھی منظر عام پر ملزم کو فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم زبردستی لڑکی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ کالعدم کمیٹی نے کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ریاست کو مجموعی طور پر 15 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ سیکریٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر کی نیوز کانفرنس عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند اور ذیلی قوم پرست عناصر نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ کالعدم کمیٹی انتخابات میں خلل ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ سعودی خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ بلومبرگ کے مطابق ارامکو نے ایشیائی خریداروں کے لیے اگست کی قیمتوں میں تاریخی رعایت دے دی۔ سعودی خام تیل کی قیمت میں $11 فی بیرل کمی سامنے آئی۔ سال 2020 کی قیمتوں کی جنگ کے بعد پہلی بار تیل ڈسکاؤنٹ پر فروخت ہوگا۔ سعودی ارامکو نے پچھلے 26 برس میں قیمتوں میں سب سے بڑی کمی کی ہے۔ تیل کی سپلائی بڑھنے سے خریداروں کے لیے عالمی سطح پر مقابلہ سخت ہو گیا۔ سعودی عرب نے اس سے قبل ایسی رعایت سال 2020 میں دی تھی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو مختصر عرصے میں حقیقت کی شکل دی ہے۔ اسکیم کے تحت 30,000 بے زمین اور مستحق خاندانوں کو قابل کاشت سرکاری زرعی اراضی الاٹ کرنے کے لیے کمپیوٹرائزڈ قرآن اندازی کی۔ لاہور میں مریم نواز کا قرآن اندازی کی تقریب سے خطاب۔ پروگرام کے تحت مجموعی طور پر 1,21,000 ایکڑ اراضی 20 برس کے لیے محض $100 سالانہ فی ایکڑ کی علامتی لیز پر فراہم کی جا رہی ہے۔ ہر ایکڑ کے لیے $50,000 مالی معاونت اور کاشتکاری کے لیے تکنیکی مدد بھی دی جائے گی۔ کراچی کا سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس سے سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا اور شک کا فائدہ ملزم کا قانونی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے 39 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 264 افراد کی ہلاکت کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے 2 MQM کارکنوں محمد زبیر عرف چریا اور عبد الرحمان عرف بھولا کو بری کر دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 2.5 برس بعد سامنے آنے والی نئی کہانی قابل اعتماد نہیں۔ تاخیر سے دیے گئے بیانات اور عدالتی اعتراف جرم کی آزاد شواہد سے تصدیق نہ ہو سکی۔ پشاور اور گردونواح میں آندھی اور طوفان کے بعد تیز بارش، دیواریں اور چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 8 افراد زخمی۔ لاہور میں مونسون کی آمد سے موسم کا رنگ تبدیل۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کی پیشگوئی۔ آج شمالی پاکستان میں فعال موسمی نظام داخل ہونے کا امکان۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں بارش متوقع۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج کے بالائی علاقوں میں بارش کا امکان۔ آج اسلام آباد، پوٹوہار، آزاد کشمیر میں بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوگا۔
وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3,342 تک جا پہنچی، 16,740 افراد زخمی۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ کے صدر جارج روڈریگز کے مطابق 6,462 لوگوں کو بچا لیا گیا، 79 عارضی کیمپ قائم، 4,000 سے زائد امدادی کارکن ڈیوٹی پر ہیں۔ پھلوں کا بادشاہ آم اور پاکستانی آم کو اپنی مٹھاس اور خوشبو کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام حاصل ہے۔ ملتان زرعی یونیورسٹی میں 3 روزہ مینگو فیسٹیول، میلے میں آم اور کھجوروں کی درجنوں اقسام کی نمائش، چونسا، دسہری، فجری، انورٹول سمیت کئی نایاب اقسام کے آم اور مختلف اقسام کی کھجوریں نمائش کا حصہ بنیں۔ فیفا ورلڈ کپ سے برازیل کے باہر ہونے پر منی برازیل لیاری کے جونیئر فٹ بالرز جذباتی ہو گئے۔ جونیئرز نے برازیل کے باہر ہونے پر کہا کہ نیمار سے محبت جنون کی حد تک ہے، 5 بار فیفا ورلڈ کپ کا فاتح برازیل پھر دھوم دھام سے آئے گا۔ فیفا ورلڈ کپ میں بھی ٹرمپ کی براہ راست مداخلت، ٹرمپ کی درخواست پر فیفا کا امریکی کھلاڑی فلورین بالوگن کی معطلی کا فیصلہ معطل۔ یورپی فٹ بال باڈی یویفا نے اس فیصلے کو ناقابل فہم اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ بیلجیم کے بھی اس معاملے پر سخت تحفظات۔ 2 جولائی کو بوسنیا ہرزیگووینا کے خلاف میچ میں فلورین بالوگن کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا تھا۔ فیفا نے ٹرمپ کی درخواست پر فلورین بالوگن کو آج کا میچ کھیلنے کی اجازت دی۔ پری کوارٹر فائنل مرحلے میں آج امریکہ اور بیلجیم آمنے سامنے ہوں گے۔ اور تاریخ ساز کارنامے پر ناروے کی پوری ٹیم کا وائکنگ جشن، ایرلنگ ہالینڈ نے ڈرم بجایا، ساتھی کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے جشن منایا۔